بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ دوستو، انسان نے پچھلی نصف صدی کے اندر بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اس کی ترقی کی ایگزامپلز اگر دیکھنی ہوں، ویسے تو اس نے ہر فیلڈ کے اندر ترقی کی ہے، لیکن اگر کنسٹرکشن کے لحاظ سے دیکھنی ہوں تو انسان نے بہت لمبی اونچی بلڈنگز بنائی ہیں، جس کی مثال دنیا میں اگر دیکھی جائے تو اس وقت برج خلیفہ دنیا میں پہلے نمبر پہ سب سے اونچی بلڈنگ ہے۔ اس کے بعد یہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، یہ ٹوکیو اسکائی ٹری، یہ تقریباً 634-35 میٹر مینس کے 2000 فیٹ اونچی بلڈنگ ہے۔ تو جب ہم نیچے سے آ رہے تھے تو میرے ذہن میں بڑی عجیب و غریب حیرت، ایک مینس کے کافی سوال تھے، کافی حیرت تھی۔ تو میں اس کو بڑی حیرت حسرت سے دیکھ رہا تھا کہ یار اتنی اونچی بلڈنگ انہوں نے کیسے بنا لی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں جب نیچے کھڑا تھا تو مجھے آسمان ایسے میں کر کے جب دیکھتا تھا اوپر، تو مجھے کمپلیٹلی 90 ڈگری پہ میں دیکھتا تھا، تب مجھے اس بلڈنگ کی پیک نظر آتی تھی، مینس کلیئرلی آسمان کی طرف میں دیکھتا تھا ایسے، پھر مجھے اس بلڈنگ کی پیک نظر آتی تھی۔ تو پہنچتے چوتھے فلور سے لے کے میں اس وقت 450 فلور اوپر آ چکا ہوں، مینس کے 650 میٹر بلندی پہ، ٹاپ پہ میں اس وقت بیٹھا ہوں۔ تو یہاں پہ بیٹھ کے جب میں نے شہر کو دیکھا تو مجھے اتنا چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں، پورا شہر یہاں سے نظر آ رہا ہے، ٹرینیں اتنی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، بسیں اتنی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، کاریں اتنی چھوٹی نظر آ رہی ہیں۔ تو جب میں یہاں پہ ٹاپ پہ پہنچا تو اب میں نے جب آسمان کو دیکھا، مجھے اب بھی یوں فیل ہوا یار آسمان اتنا دور ہے۔ تو مجھے جب میں نیچے تھا، انسانی ترقی نے حیرت میں ڈال دیا کہ انسان نے کتنی ترقی کر دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میرے ذہن میں سوال تھے، لیکن جب میں ٹاپ پہ پہنچ گیا تو مجھے انسانی جو ترقی ہے وہ نہایت کم نظر آ رہی ہے۔ یہاں دیکھیں اگر آپ، اتنی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا انسان کا جو مائنڈ ہے، اللہ نے واقعی انسان کو ایک لمیٹڈ مائنڈ دیا ہے۔ انسان کی جو کامیابی ہے، انسان کی جو آج تک کی ترقی ہے، مانا کہ بہت ترقی کی ہے انسان نے، لیکن انسان کی ترقی جو ہے اگر دیکھا جائے تو آپ کو، اگر آپ ایز کمپیئر ٹو اللہ سوچیں تو انسان واقعی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انسان کی باتیں سنیں، یہی 6 فٹ کا انسان، اس کی آپ کارنامے دیکھیں اور یہ کتنا خود پہ تکبر کرتا ہے، اس نے جتنی ترقی کر لی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اتنی بڑی غفور ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور واقعی ایسے ہے۔ اگر آپ ادھر بیٹھ کے سوچیں، آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کے اندر جو آپ کے سوال ہیں آپ دیکھیں، اپنے رب کی قدرت دیکھیں، یہ دیکھیں آسمان، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ ہم 600 میٹر اوپر آئے ہیں تو ہمیں جتنی پورے شہر اتنا چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ اب مزید تھوڑا سا اوپر آئیں تو انسان، اب یہاں سے مزید 2000 کلومیٹر خلا کے اندر چلے جائیں یا مزید اوپر چلے جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اتنا چھوٹا گولا نظر آئے گا، دنیا اتنی چھوٹی نظر آئے گی آپ کو۔ جیسے جیسے آپ زمین سے دور ہوتے جائیں گے، زمین آپ کو مزید چھوٹی نظر آئے گی۔ تو کس چیز کا غرور، کس چیز کا تکبر انسان کرتا ہے؟ انسان کی اوقات ہی اتنی ہے۔ آپ نے صرف ایک ملک کے اندر، ایک چھوٹے سے پلازے کے اندر میں اس وقت بیٹھا ہوں، تو میرے لیے یہ دنیا اتنی بڑی ہے۔ میں نے اپنی رہائش پہ پہنچنا ہے تو میں 4 گھنٹے سفر کروں گا، میرے لیے یہ روڈ، یہ راستے، یہ اتنے بڑے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس زمین سے نکل کے 2000 کلومیٹر اوپر چلے جائیں تو زمین اتنی چھوٹی نظر آتی ہے آپ کو۔ تو اٹ مینس کس چیز کا غرور ہے؟ یہ زمین کی اللہ کے آگے کوئی بکت نہیں ہے، اس کے آگے یہ اتنی چھوٹی، اس کی ویلیو صحیح کہا گیا قرآن میں جو بات کی گئی ہے کہ یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اس دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک بالکل کوئی وقت ہی نہیں ہے اس کی، اس لیے صحابہ کے نزدیک اس دنیا کی وقت کوئی نہیں تھی، پیارے نبی کے نزدیک بھی کوئی نہیں تھی۔ تو کوئی اس میں وہ غلط نہیں، ہم دنیا کے اندر گھومیں، ہم دنیا کے اندر پھریں، ہم سیر کریں، اس لیے کہا گیا ہے قرآن میں وسیروا فی الارض، کے زمین کی سیر کریں۔ لیکن اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ چیزیں دیکھیں تو ہم سوچیں، غور کریں، مشاہدہ کریں، چیزوں کو آبزرو کریں، اس سے ہمارے دل کے اندر اللہ کی بڑائی پیدا ہو۔ تو یہ چیز میں ابھی بھی میرے ذہن میں کافی چیزیں ہیں جو میری کچھ اندر کی فیلنگز ہیں، وہ میرے الفاظ زبان پہ نہیں آ رہے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اللہ کی ذات کی، اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے۔ یہ تو اس دن محسوس ہوگا جس دن روز قیامت ہوگا، اس دن مزید پتہ چلے گا
اس لیے ہم غیب پہ ایمان لائے، ہم نے کلمہ پڑھا، اور اللہ پاک واقعی اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور واقعی ایسا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مزید قرب نصیب کرے، اللہ ہمیں اپنی مزید قربت نصیب کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سب سوچنے کا مزید ہمارے ذہن میں ایسی چیزیں اللہ پاک ڈالتا رہے جو اللہ کی بڑائی ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، جس سے اللہ کی بڑائی مزید پیدا ہو اور اللہ پہ ہمارا مزید پختہ یقین بھی پیدا ہو۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ یقین ہے، لیکن اللہ پہ یقین ہوتا تو ہم دنیا کے پیچھے اس قدر نہ بھاگتے۔ ہم اللہ پہ یقین اگر ہمارا ہوتا تو ہم اللہ کو اتنی پریارٹی دیتے دنیاوی کاموں میں۔ لیکن آج دیکھ لیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر یقین ہوتا اللہ کے اوپر 100%، تو جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کتنے لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اذان سنتے ہیں اس کے باوجود نماز کی طرف نہیں آتے۔ یہ اصل یقین کی بات۔ اب جس کو کہا جائے جو چیز نظر آ رہی ہے، ہمیں دنیا تو نظر آ رہی ہے نا، اس وجہ سے ہمارا اس پہ زیادہ یقین ہے، تو اعمال کا فائدہ یہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ کچھ وہ چیزیں تھیں جو میں دل کر رہا تھا آپ سے ڈسکس کروں۔ تو ایک پازیٹیو میسیج بھی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک بہت بڑے ہیں، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ بس صرف اور صرف ضرورت یہ ہے کہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں، اپنے دل کی آنکھ سے دنیا کو دیکھیں اور آبزرو کریں، مشاہدات کریں، اور سوچیں بیٹھ کے، اللہ کی قدرت کو سوچیں، دیکھیں، اللہ کی بڑائی بیان بھی کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور میسیج کے ساتھ آپ سے ڈسکشن ہوگی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔